اچھا، میرا نام عمر سن آف مس اورلین، میری مدر کا نام اورلین ہے۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اپروچ کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ سے بکس رائٹنگ میں انوالو ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی کمپلیٹ کی ہوئی MIT سے کی ہوئی ہے سائنس رائٹنگ میں، کمپیریٹیو لٹریچر اور رائٹنگ میں۔ MIT دنیا میں نمبر 1 پہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے PhD کی ہوئی ہے ہارورڈ سے، اور کیمبرج سے میں نے MST کی ہوئی ہے کریٹیو رائٹنگ میں، اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے رائٹنگ میں کی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا سے PhD کی ہوئی ہے کریٹیو رائٹنگ میں۔ سو یہ کریٹیو رائٹنگ کا میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ 4-5 یونیورسٹیز سے میں نے PhD، پھر MST، MPhil اور سائنس رائٹنگ یہ میں نے کمپلیٹ کی ہیں PhDs اور MST MPhil یہ پروگرامس۔ تو میں تھوڑا سا کام کروں، جب بھی میں یہ بکس پڑھتا ہوں یا نئی کورس آؤٹ لائن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ آلریڈی سب کچھ ان بکس میں ایوالو ہوا ہوا ہے، اسٹیٹ ہوا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہوا ہے، ڈیوائز ہوا ہوا ہے، کہ یہ ان بکس میں سب کچھ تیار ہوا ہوا ہے۔ جتنے بھی میں نے کورس آؤٹ لائن پڑھی ہیں، 2019 میں سعودی عربیہ میں دوبارہ سے پڑھی، 2017 میں قطر میں پڑھی، میری بکس میں یہ لائی گئیں اور وہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، کچھ اور ڈاکیومنٹس پہ کام ہو رہا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا بھر کے، سارے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، ان کے ممبرز تھے اسٹیٹ کے، جس طرح یورپین کمیشن کے 700 ممبرز ہیں اسٹیٹ کے، میکسیمم آئے ہوئے تھے، اور پریزیڈنٹ ان کی آئی ہوئی تھی، پھر یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ، امبیسڈرز، ان کے لا میکرز اور پالیسی میکرز جو لیجسلیٹ کرتے ہیں، پیٹرنز، رولز، لا، ریگولیشن، وہ آئے ہوئے تھے سارے۔ تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی ہم بک بناتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، فارمولیٹ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا نیا ہو۔ تو میں نے اس وقت بھی اسٹڈی کیا بہت سی یونیورسٹیز کا کورس آؤٹ لائن، اور اپنے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کو میں نے ایک دفعہ ری چیک کیا اور ایگزامن کیا، اور جو میرا اس وقت ایکسپیرینس تھا، پھر 30 سال یا 25 سال گزرنے کے بعد اس کو میں نے پوری طرح چیک کیا، ایگزامن کیا کہ میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا فلا ہو یا کوئی ایسا فریم ورک ہو برین کا جو ایسی ریزننگ ڈیولپ کرے جو پہلے کبھی انسان نے ایکسپیرینس نہ کی ہو، یا ایسا کوئی فریم ورک ڈیزائن ہو جو ایوالو ہو ڈے بائی ڈے، نئے نئے ایونٹس کے ساتھ اکرنس ہوں اس میں۔ لیکن ایسا مجھے اس وقت بھی اپنی بکس پڑھ کے نہیں لگا، اور کچھ بکس تھیں جو اسی وقت پریپیئر کی گئی تھیں رولز کے لیے، وہ بھی میں نے اسٹڈی کی، ان میں بھی کوئی مجھے ایسی بات نئی نہیں لگی۔ اور جو میرا ایکسپیرینس تھا اتنے کنٹریز کا، اتنے لوگوں کا، اب آلموسٹ اگر میں بات کروں تو ایک دن میں 1200 سے 1300 لوگوں سے مل رہا تھا، اور وہ سارے کے سارے لوگ، کوئی جرمنی سے آیا ہوا تھا، کوئی فرانس سے آیا ہوا تھا، کوئی آسٹریلیا سے آیا ہوا تھا، کوئی ڈنمارک سے آیا ہوا تھا، کوئی نیدرلینڈ سے آیا ہوا تھا، کوئی سوئٹزرلینڈ سے آیا ہوا تھا۔ ان کے جو کونسلز ہیں، اسٹیٹ ممبرز ہیں جو پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے، اور نیدرلینڈ سے، UK سے ان کے پارلیمنٹیرینز تھے، جرمنی کے پارلیمنٹیرینز تھے جو ان کی اسمبلیز میں کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان میں لا میکرز تھے، امریکہ سے آئے ہوئے لا میکرز تھے، وہاں کچھ اسٹیٹ کی پارٹیز ہیں وہ تھے، ان کے کچھ سینیٹرز تھے۔ تو سب سے میری ڈسکشن ہوئی، کنورس ہوئی، کمیونیکیٹ کیا، ہم نے کنفرنٹ کمیونیکیٹ کیا، کنورس کی، بہت سے ٹاپکس پہ اسٹیٹمنٹس پاس کی۔ اس وقت اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی، میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا وہ تھا وہاں پہ۔ تو اس کے بعد پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ میں بھی کچھ
باتیں رہ گئی ہوں جو ابھی ہمارے ذہن میں نہ آ رہی ہوں۔ پھر میں 2019 میں سعودی عربیہ گیا، وہاں ہم نے ڈسکس کیا، کنورس کیا آپس میں، سارے وہاں پہ آئے۔ 2019 کی بات ہے سعودی عربیہ میں، وہاں ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی۔ پھر میری بکس لائی گئیں، اور 1-2 سالوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ بکس لکھی، اور وہ بکس بھی ہم نے اسٹڈی کی، مل کے ڈسکس، کنورس کیا، کمیونیکیٹ کیا۔ تقریباً دنیا کے سارے ہی پریزیڈنٹ وہاں پہ تھے، بڑے بڑے اداروں کے اسٹیٹ ممبرس تھے جو انوالو ہوتے ہیں ان کاموں میں، اور کنسسٹنٹلی پچھلے 15-20-25 سال سے، کیونکہ 2019 کی بات ہے، تو ایسی بکس بھی ہم نے اسٹڈی کی جو 1992-1993 میں نے لکھی ہوئی تھی، رولز کی۔ اور وہاں بڑی بڑی کمپنیز کے، ملٹی نیشنل فارمز کے لوگ آئے جن کا انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا، اور ان کا کام ہی یہی تھا، صرف ایک سبجیکٹ تھا ان کا، بکس رائٹنگ کا۔ اور ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کمپیریٹیو لٹریچر اور رائٹنگ میں MIT سے PhD کی ہوئی تھی، پھر ہارورڈ، یونیورسٹی آف آکسفورڈ، پیرس سیکلے، یونیورسٹی آف لنڈن، ان اچھی یونیورسٹیز سے، یونیورسٹی آف برلن، فرینکفرٹ، میلبرن، آکلینڈ، ان سے انہوں نے PhDs کی ہوئی تھی۔ تھرو آؤٹ انہوں نے پروگرام کو فالو کیا، اور بیچلر آف آرٹس، ALB، ALM، دین PhD، یا بیچلر، پھر اس کے بعد MST یا MPhil، کسی نے کیمبرج سے، کسی نے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے، کسی نے ہارورڈ سے، تو وہ سارے ہی وہاں پہ تھے۔ تو ایک کنفرنٹ کمیونیکیشن ہوئی، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو نئی بکس ان لوگوں نے رائٹ کی ہیں، جو آئے ہوئے تھے، سارے رسپیکٹیبل تھے، ان کی بکس کو ایک دفعہ اسٹڈی کیا جائے۔ تو ہم نے وہیں بیٹھ کے ان بکس کو ڈسکس کیا، کنورس کیا، ان پہ ان کو اسٹڈی کیا۔ تو ہمیں کوئی ایسی بات نئی نہیں نظر آئی، نیریٹیو کوئی ایسا نیا بلڈ نہیں ہوا، کوئی ایسا کنسنسس فارم نہیں ہوا ان بکس کو کنسیڈر کرتے ہوئے، یا ان میں جو نیو پیٹرنس تھے یا لائنس تھی وہ آلریڈی ڈیوائز ہوئی ہوئی تھی۔ جتنی بھی بکس تھی، جو ورڈنگ تھی، جو نیریٹیو بلڈ کیا جا رہا تھا، وہ کچھ پیٹرنس کو فارمولیٹ کیا ہوا تھا ورڈز کو چینج کر کے۔ تو لیکن وہ سارے تھے پروفیشنل، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے کسی ورڈ کا سینونیمز یا ورڈ کو کسی میچنگ ورڈ سے کمپیئر کر کے وہ ایڈ کر دی ہو۔ پروفیشنلی وہ لیگزیئر ریسورسز اور کوہیرنس اور ان تمام چیزوں کو جو انگلش کے پراپر رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے 7-8 ٹائپس کی جو انگلش کی رائٹنگ ہے ان کو فالو کیا ہوا تھا۔ تو اس حساب سے بھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا، تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ورڈنگ ان کی تھی، اور ان کا ایک اپنا کانٹیکس تھا بک کا، لیکن ایسی کوئی نئی بات اس میں سامنے نہیں آئی۔ تو ہم نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جو آلریڈی بکس ہیں انہیں کو فالو کیا جائے، جنہوں نے پہلے وہ بکس پریپیئر کی ہیں ان کی اگر ویلیو کچھ اور تھی، فار ایگزامپل جنہوں نے پریپیئر کیا انہوں نے 10 سے 15 یا 20 یونیورسٹیز سے PhD کی ہوئی، کانفرٹ کی ہوئی ہے، ایپسٹیمک کیے ہوئے ہیں، لاز بکس کریٹ کی ہوئی ہیں، ایوالومنٹ ہیں، اس میں فارمولیشنز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، تو جتنے بھی پرسپیکٹیو سیٹ کیے ہوئے تھے، پراسپیکٹس تھے، اور جو نیریٹیو بلڈ کیے ہوئے تھے، جتنی بھی نیریٹیوٹی کی ایک چین تھی، ومسیکیلٹیز تھی، وہ ساری آلریڈی کانفرڈ ہوئی ہوئی تھی۔ تو ان کو ہی ہم نے فالو کیا، اور انہیں کو ڈسکس کیا، کنورس کیا آپس میں۔ تو ان کی بیس پہ کوئی نئی بات فارم نہیں ہوئی، کوئی نیا آئیڈیا فارم نہیں ہوا، بڑا انارمسلی ڈیزائن کیا ہوا تھا ان بکس کو۔ تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر فیوچر میں کوئی ایسا شخص ہوا جس کے پاس اس لیول کا نالج ہو کہ اس نے بھی 10-15-20-25 PhDs کی ہوں،
اور کمپلیٹ کی ہوں پی ایچ ڈیز، 10 15 25 یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈیز کی ہوں، کیونکہ 10 12 یونیورسٹیز تو عام طور پہ آ، ہمارے سامنے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس 10 12 پی ایچ ڈیز تو نارمل آج کل ٹرینڈ بن گیا، لیکن اگر 20 25 پی ایچ ڈیز کسی نے کی ہیں اور اس کے بعد وہ پی ایچ ڈیز کے ساتھ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے ان کا 8 10 سال 15 سال کا، ایسی یونیورسٹیز میں، ایسی فرمز میں ان کی بکس ایکسیپٹیبل ہیں، یا ان کی ریٹنگ اتنی اچھی ہے، ان کی ورڈنگ اتنی اچھی ہے، ان کا وے آف نیریٹیوٹی بلڈ کرنا، کنسنسس فارم کرنا اتنا اچھا ہے جو لوگ لائک کر رہے ہیں، تو اوبیسلی ان کے بارے میں ایک اچھی رائے آئی کہ ان کو لیا جائے، یہ ایک بک بنائیں، نیو بک فارمولیٹ کریں، ایوالو کریں، ڈیزائن کریں، تو اس وقت تک تو ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا۔ پھر 2022 میں قطر میں یہ بات ہوئی، میں وہاں گیا تھا، میریٹ ہوٹل میں یہ بات ہو رہی تھی، وہاں بھی سارے آئے ہوئے تھے۔ پھر 2022 میں ہی سنگاپور میں نومبر میں سنگاپور گیا، وہاں میرینا بے سینڈ ہوٹل میں یہ بات ہوئی، وہاں بھی ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ کچھ کنٹریز کے پریزیڈنٹ تھے، وہ آئے، وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ نیا ہم لوگ ان بکس میں ایڈ کریں، لیکن کوئی ایسی بات ہمیں نظر ہی نہیں آئی۔ جس طرح سے وہ آلریڈی بک ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے، جنہوں نے ڈیزائن کیا انہوں نے 120 پی ایچ ڈیز کی، وہ میں ہوں، تو اس کے بعد کوئی ایسی بک یا کوئی ایسی اس میں ایوالومنٹ جو نئے آئیڈیاز کو فارم کرے نظر نہیں آئی۔ تو پھر یہی ہوا کہ ہر پریزیڈنٹ اور ہر اسٹیٹ کا ممبر جو تقریباً 1200 اور 1300 نمبرز میں ہیں، 1200 سے 1300 کی تعداد ہے جن کی، ان کو یہی ہوا کہ اگر آپ لوگ ایک ایسا سمٹ کریں جس میں یہ بات ڈسکس ہو کہ ہم نئے رولز فارمولیٹ کریں، بنائیں، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات سامنے آئے جو آلریڈی ان بکس میں نہ ہو تو وہ ہم بکس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ایک 10 سے 12 15 یا 20 25 ممبرز جو کسی بھی طرح سے کوالیفائی کرتے ہیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا انٹرنیشنل ایکسپوئر کے پوائنٹ آف ویو سے، جن کی آلریڈی بکس ایکسیپٹیبل ہیں اور وہ انٹرنیشنل باڈیز میں ان پریکٹس ہیں اور امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں جو رسپیکٹیبل ہیں ان کو اوبویسلی انڈیڈ کنسیڈر کیا جائے گا یا کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہ سارے ایلیمنٹس انوالو تھے، لیکن سنگاپور میں بھی ہم نے جب یہ بات کی تو ادھر بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، تو ان لوگوں نے ایک سمٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ 1000 ممبرس تھے، جو کہ پریزیڈنٹ بھی تھے، اسٹیٹ کے ممبرس بھی تھے، یورپین کمیشن کے، یونائٹڈ نیشن کے ممبرس بھی تھے۔ وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں نے یہ ریلیز نہیں کیا، کیونکہ اس میں فارمر پریزیڈنٹ، فارمر پرائم منسٹر اور لا میکرز، جو فارمر لا میکرز ہیں 1990s کے اور 2000 کے سٹارٹ میں، وہ بھی انوالو تھے، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ تو پھر وہاں ہماری یہی ڈسکشن اور کنورس کلوز ہوئی، آپس میں جو کنفرنٹ ٹاک تھی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے، جیسے یہ بکس آلریڈی امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہیں ان کو چلنے دیا جائے، میکسیمم 99.9% میری ہی پریپیئر کی ہوئی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اب 2 3 سال اور گزر گئے، ابھی تک کوئی بھی ایسی بات رولز، لا، ریگولیشنز کو کنسیڈر کرتے ہوئے سامنے نہیں آئی کہ جو آلریڈی بکس فارم ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک نئی بک بنائی جائے جو اس سے ایڈوانس ہو، تو ایسی بک ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اور اگر مارکیٹ میں ایسی ٹیکنالوجی کی بات کی جائے یا اس کی ایڈوانسمنٹ کی بات کی جائے تو ابھی تک وہ ٹیکنالوجی ریلیز ہی نہیں کی گئی جو 1999 میں ڈیولپ کی گئی تھی، انوویٹ ہوئی تھی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو بک میں
فارمولیٹ کی جائے یا پیٹرن لیجسلیٹ کیے جائیں، ڈرافٹ کیے جائیں یا ایوالو کی جائے، کوئی ایسی اسٹریٹجی یا کوئی کنسنسس فارم کیا جائے یا آئیڈیا فارم کیا جائے ان ٹرم آف کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ کنسیڈرنگ دا انٹرنیشنل اسپیکٹس، کہ انسان کی کوئی بہت بڑے لا میکر ہیں، ان کی زندگی کی کوئی ایسی حقیقت جو ان کے انٹرنیشنل ایکسپوئر، جو 20 25 30 35 سال سے وہ انٹرنیشنل باڈیز میں انوالو ہیں، یونائٹڈ نیشن میں، یورپین کمیشن میں، یورپین انویسٹمنٹ بینک میں، ورلڈ بینک میں، IMF میں، تو ان کی زندگی کی کوئی ایسی حقیقت جو وہ چاہیں کہ ہم اس کو قانون کی شکل دیں یا کوئی ایسی بات اس میں کریں جو کہ امپورٹنٹ ہو یا جو آلریڈی بکس میں نہ ملے، تو ایسی بھی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ یہ بات ہم جب سنگاپور میں ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 1000 سے زیادہ ممبرس کو انوائٹ کیا تھا اور وہ ہم نے سمٹ کیا اور اس میں یہ باتیں ڈسکس کی ہم نے، تو یہ باتیں ایسے ہی ہوئی اور کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم اس کو بکس میں ایڈ کریں۔ مے بی ان فیوچر کوئی ایسی بات ہو تو اوبیسلی سرٹنلی ہم لوگ ایڈ کریں گے بک میں، لیکن نظر نہیں آتا جو آلریڈی بک کرافٹ کی گئی ہیں، جو ان کے نیریٹو بلڈ کیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے خود 120 PhDs کی ہوئی ہیں اور صرف لا میں نے 30 سے 35 PhDs کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے، اور پھر نیچے کے پروگرامز MST MPhil LLM ALB اور یہ سائنس رائٹنگ کریٹیو رائٹنگ میں بہت کچھ کیا ہوا ہے، تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی ہوتی تو وہ ضرور اس میں ایڈ کرتے۔ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کا 30 35 40 ایئرس کا ورلڈ کلاس فارمز میں ایکسپیرینس ہے اور انٹرنیشنل باڈیز کا ایکسپیرینس ہے، وہ آلریڈی فارمولیٹ کر چکے ایسی بکس، بٹ ان بکس کو جو آلریڈی فارمولیٹ ہوئی ہوئی ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی نئی رولز اور ریگولیشنز کی ایسی کلاز یا ایسا پیٹرن سامنے نہیں آیا، کوئی ایسا فریم ورک برین کے انٹروسپیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے سامنے نہیں آیا۔ یہ جو ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کسی بھی حقیقت کو یا کسی بھی طرح کے اسپیکٹ سے میئر سے، وہ خیال ایسے نہیں تھے کہ وہ پہلے سے بکس میں موجود نہ ہوں، تو وہ ساری باتیں پہلے سے بکس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ رائٹنگ فارم میں موجود ہیں، کسی نے ان باتوں کو پوری طرح تحریر کیا ہوا ان بکس میں لکھا ہوا ہے، بڑی تفصیل سے، بڑی ڈیٹیل سے، تو ابھی تک ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ اگر کوئی ہوگی تو اوبیسلی اس میں ہم اس کے کوریجنڈمز یا اس میں کچھ نئے اس کے پیپرز آؤٹ کریں گے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ میں عمر ہوں، میرا نام عمر ہے اور مس اورلین میری مدر کا نام ہے۔ میں بکس پہ کافی عرصے سے ڈسکشن کر رہا ہوں اور نئی نئی باتیں سوچ بھی رہا ہوں اور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، جو میرا کرنٹ ایکسپیرینس چل رہا ہے، دوبارہ سے ایک ایسا ایکسپیرینس جو ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی نئی چیز اگر سامنے ہے، کوئی نئی بات سامنے ہے، لیکن ابھی تک ان بکس کی روشنی میں کوئی ایسی نئی بات سامنے نہیں آئی جس کو ہم بکس میں ایڈ کر سکیں، تو اس پہ ان 1200 سے 1300 ممبرس کا کنسنسس ہے اور یہ ان بکس کو سامنے رکھ کے کنورس کر کے یہ کنسنسس فارم کیا گیا، یہ اجماع سامنے آیا ہے ان تمام 1200 سے 1300 رسپیکٹیبل اسٹیٹ ممبرس کا، جس میں پریزیڈنٹ، فارمر لا میکر، کرنٹ لا میکر شامل ہیں، جو لائسنسڈ کرنٹ لا میکرز ہیں، جو انٹرنیشنل ایکسپوئرز کے پوائنٹ آف ویو سے 30 40 50 ایئرس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں انٹرنیشنل باڈیز میں، ان کی آلریڈی بکس ایکسیپٹیبل ہیں، تو ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی ایسا سامنے نہیں آیا۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی نے ایک لفظ، ایک ورڈ کو یا ایک لائن کو اپنے طریقے سے ٹرانسلیٹ کیے، تو ایسے تو آپ
سافٹ ویئر میں ایک لائن ایڈ کریں اور اس کو 10-15 طریقے سے چینج کر دیں، تو ایسا کوئی مسئلہ بھی اس میں نیا نظر نہیں آتا۔ 10-15 لائنس کو اگر آپ لوگ ایڈ کریں اس میں یا چینج کریں، ایک لائن لکھی ہوئی فار ایگزامپل ایک رول ہے کہ ان یونائٹڈ نیشن دیر آر 40 ممبرس یا 50 ممبرس آف دا اسٹیٹ، اور ان پریزیڈنٹ کیپیسٹی یورپین کمیشن ممبر کین چینج سم کرنٹ نیریٹو۔ تو اگر یہ لائن ایسے ہے کہ یورپین کمیشن کے کچھ ممبرس یا یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے کچھ ممبرس ان لائنز کو چینج کر سکتے ہیں، تو وہ ایک لائن قانون کی بن گئی ہے کہ 50 یا 40 ممبر اسٹیٹ ممبرس جو کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل یورپ میں اگر کوئی کنٹری ہے، جس طرح آپ بات کریں ڈنمارک کی، تو ڈنمارک کے جو اسٹیٹ کے ممبرز ہیں وہ ایک اسپیچ میں اپنی لائنز، اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن قانون کی اس لائن کو آپ اگر ڈفرینٹ وے میں ایوالو کریں، تیار کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آلریڈی قانون بنا ہوا ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اس طرح قانون کی نہ بکس چینج ہوتی ہیں، نہ اس طرح قانون چینج ہوتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 1-2-4 بندے آئیں اور آپ کی بکس کو چینج کر دیں، کیونکہ آلریڈی جو بک فارم ہوئی ہوئی ہے وہ جو پروفیشنلز ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں عمر سن آف مس اورلی، میں اگر 1200 اسٹیٹ ممبرس سے ملا ہوں، جس میں پریزیڈنٹ شامل ہیں، پرائم منسٹر شامل ہیں، یورپین کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، یورپین کمیشن کے اسٹیٹ ممبرز ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اسٹیٹ ممبرز ہیں، FATF کے ممبرز ہیں، ورلڈ بینک کے ممبرز ہیں، یورپین سینٹرل بینک کے ممبرز ہیں، یورپین انویسٹمنٹ بینک کے ممبرز ہیں، اور اس میں جو اسٹیٹ کی پارٹیز ہیں ان کے ممبرز ہیں، اور اگر آپ کورٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ممبرز ہیں، اور جس طرح انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا میں نے اسٹیچو لکھا تھا اس کے اگر ممبرز ہیں، یا کوئی بھی ایسے ممبرز جو کہ سامنے نہیں آتے، یا لا میکر ہیں جو کنسسٹنٹلی لاسٹ 30-40 ایئرس سے رولز بک کو فارم کرتے آ رہے ہیں، ود پرسسٹینسی سم اسٹیٹ کنٹریز کے ممبرز ایسی بکس، ایسی نیریٹیوٹی جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو ایسے لوگ ایک پورا کا پورا اپنا اسپیکٹس پریپیئر کرتے ہیں، ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے، وہ سڈنلی کوئی بھی بات اس کو چینج نہیں کر سکتے، نہ ایسے رولز کی بک چینج ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل انٹرپول جو دنیا کی انٹیلیجنس ہے UAE میں، ان کے پریزیڈنٹ میرے پاس آئے 2019 میں، وہ چاہ رہے تھے نئی بکس فارمولیٹ کریں۔ جب میرے سامنے بک آئی میں نے اس کو اسٹڈی کیا، تو میں نے کہا آپ اس میں کیا نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے پیپرز لائے، بہت سی بکس لائیں، وہ ساری کی ساری بکس جو ہیں وہ ایک لائن کو چینج کر کے بنی ہوئی تھی۔ ان لائنز کا مطلب ایک جیسا ہوتا تھا، ان لائنز کو کسی نے سافٹ ویئر میں ایڈ کر کے ان کو 10-15 طریقے سے سامنے لا کے نئی بک بنا دی۔ تو اگر کوئی ایسی نئی بات ہے جو انسان کی زندگی کے اعتبار سے، ایکسپیرینس کے اعتبار سے، یا اس کے ایکسپوجر کے اعتبار سے، جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، یا اس نے میں نے 30 PhDs کی ہیں، اس نے 50 کی ہوں گی، پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے 50 PhDs کی ہیں، میں 1200 ممبرس سے ملا ہوں، وہ 1500 ممبرس سے ملا ہوگا، ایسے اس نے یا تو ایک بک نئی فارم کی ہو، پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک انسان 1200 اسٹیٹ ممبر سے مل رہا ہے، جس طرح میں مل رہا ہوں صبح 7 بجے سے رات 7 بجے تک، اور ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں ہے، پرائیویٹ پورٹس پہ جگہ نہیں ہے کہ وہ ممبرز میرے پاس آ رہے ہیں،
اور ان سے پورا دن کنورس ہو رہی ہے، قطر میں بھی، سعودی عربیہ میں بھی، پھر سنگاپور میں اتنا کام ہوا، پھر دبئی میریٹ میں، قطر میریٹ میں، اس سے پہلے امریکہ میں ہوتا رہا، یو کے میں ہوتا رہا، فرانس میں، اٹلی میں، جرمنی میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، رشیا میں، نیدرلینڈ میں، اسرائیل میں، آسٹریلیا میں. تو اتنا کام ہوتا رہا ود دا پیسج آف ٹائم اور ود پرسسٹینسی کے ساتھ. پھر یہ کوآرڈینیٹ کی جاتی ہے اور کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں یہ باتیں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے. یہ رولز اور لا فارم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو انٹیلیجنس سے کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے اور کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. پھر جب انٹیلیجنس میں ڈفرینٹ انٹیلیجنس ہے، اسرائیل کی، ڈنمارک کی، یو کے کی، فرانس کی، اٹلی کی، امریکہ کی، جرمنی کی، ناروے کی. امریکہ کی تقریباً 20 سے 25 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ان میں ہر ایجنسی کی اپنی کلیئرنس ہے، سیکورٹی کلیئرنس. اس کے حساب سے، اس کے رسپیکٹ سے وہ کلاسیفائڈ ہے، حصوں میں بٹی ہوئی. تو ہر ایجنسی کا ہر کسی کو بتایا نہیں جاتا. اور امریکہ میں واحد ایسا شخص ہوں جو 4 دفعہ الیکشن جیتا ہوں، عمر سن مسولی. تو جتنی انٹیلیجنس کا میں ممبر ہوں، اتنی انٹیلیجنس کا کوئی ممبر نہیں. وہاں کے امریکن نیشنلز جو ہیں، 2 دفعہ جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے، وہ ہیں کچھ ممبرز، لیکن وہ بھی کم ہیں. فار ایگزامپل 30 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تو جو ممبرز ہیں وہ 5 کے، 10 کے یا 12 کے ہیں جو 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے. اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں امریکہ میں پچھلے پوری امریکہ کی ہسٹری میں اب تک جو کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہیڈ رہا ہو یا اس کی کلیئرنس ہو. وہ صرف میں ہوں، عمر سنگی سوری. اس کے بعد ڈنمارک کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ایڈوانس ہے. پھر آپ آسٹریلیا کی انٹیلیجنس کی بات کریں، اسرائیل کی موساد بہت زیادہ ایڈوانس ہے. تو یہ ان سے لنک کرتی ہے انٹیلیجنس. پھر یہ سارے کے سارے جو رولز لا کے اسپیکٹس ہیں، یہ لنک کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور فائنینس اور مینجمنٹ سے. یہ بھی پی ایچ ڈی ہولڈر ہی سمجھ سکتا ہے، میں نے اس میں بھی پی ایچ ڈی کی ہے. پھر یہ لنک کرتے ہیں انٹرپرینور سے، جو ملٹی نیشنل فرمز ہیں. میں نے اس میں بھی پی ایچ ڈی کیا، پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ سے. پھر اس کے بعد لنک کرتے ہیں یہ پبلک پالیسی. پبلک پالیسی سب سے اچھی سوئٹزرلینڈ کی ہے. میں نے وہاں سے بھی بیچلر اور ماسٹر کیا ہوا ہے، یونیورسٹی آف زیورچ اور ای ٹی ایچ یونیورسٹی زیورچ سے. اس کے بعد 1-2 یونیورسٹیز اور ہیں فرانس میں، ان سے میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹس اور یہ ڈسپلنس انٹر لنک کرتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں ان کنٹریز کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر رہا ہوں اور ان کی ایجنسیز کا ہیڈ رہا ہوں اور میں نے یہ بک جو ہے نئے طریقے سے پریزنٹ کی. ایسا ممکن نہیں. ممکن ہے تو ایک ہی صورت میں، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اگر میں 1200 اسٹیٹ ممبرس سے مل رہا ہوں تو اس کا ایکسپوجر اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے. وہ 1400 سے ملا ہوگا. میں نے 120 پی ایچ ڈیز کانفرٹ کی ہیں، کمپلیٹ کی ہیں، ڈگریاں حاصل کی ہیں 120 پی ایچ ڈیز کی. اس نے 121 کی ہوں گی. یہی ہو سکتا ہے. ادروائز تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس کا ایکسپوجر اتنا ہے اور جس کا اتنا ایکسپیرینس ہے، جس کی اتنی ایجوکیشن ہے، اور 1.5-2 سال کا تھا میں کام کر رہا تھا پریزیڈنٹ، جس کا کام ہی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، جو خود پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہے، اتنے بڑے بڑے اداروں کا ہیڈ ہے. تو اس کے ایکول میں اگر کوئی آئے تو وہ یہ کہے کہ میں نے نئی بک بنائی ہے یا یہ فارم کی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. آج کل کے بچے 2-2 3-3 پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، یا جو میرے پاس آئے ہیں وہ 10-11 ہیں. ادروائز میں نے نہیں دیکھے کہ کسی عام فورم پہ گیا ہو بچہ کہ میں نے 10 پی ایچ ڈیز کی. ایسا نہیں ہوا. کچھ لڑکیاں آئی ہیں، انہوں نے 10-11 پی ایچ ڈیز کی تھی، وہ اچھے عہدوں پہ آج کام کر رہی ہیں، ان کی اچھی تنخواہیں ہیں. تو یہ ایک میں میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ جو بھی بات ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپوئر، انسان کی ایجوکیشن، فیملی بیک گراؤنڈ، اور کس طرح وہ اپنی ریئل لائف میں رہا ہے، جو اس کا رہن سہن ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو ہوٹلز ہیں 7 سٹار 5 سٹار، اس کا آنا جانا، جن لوگوں سے ملنا. اوبیسلی لوگ اسی کو ملتے ہیں جس کا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے یا جس کا کوئی امیج ہوتا ہے، فیم فارچون جس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کی ایکیومولیشنز، جس کی ہوئی کون کر چیزیں نظر آتی ہیں. تو ابھی تک تو میں ہی ہوں، عمر سن مسورلی.
جس نے اتنی بکس لکھی ہیں اور اتنے عہدوں پہ کام کیے. تو مے بی اگر کوئی ہو تو وہ آئے سامنے، اس کے ایکسپوئر سامنے آئے تو پھر پتہ لگے گا. بٹ میں نے کہا کہ بات یہ میں آپ لوگوں کو اسٹیٹ کروں، تھوڑی سی اس میں ایجوکیشن بھی ہے، تھوڑا سا اس میں نالج بھی ہے، اور یہ ایسی ایک میں نے آپ کو بات بتائی ہے جو آپ کو زندگی کے تجربے کے حساب سے اور تجربے کے بعد پتہ لگے گی 20-25 سال 30 سال کے بعد کہ واقعی اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی اتنا ایکسپرٹ ہے، تو وہ ایجوکیشن اور انٹرنیشنل ایکسپوئر ایکسپیرئنس کے بعد ہی ہو سکتے. اگر میں ابھی امریکہ میں ہوں اور 2 گھنٹے بعد میں آئی ٹیلی جا رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ اٹینڈ کی، پھر میں وہاں سے آئی ٹیلی کی AISE انٹیلیجنس کے آفس میں جا رہا ہوں، وہاں کا بھی ہیڈ ہوں. وہاں سے مجھے ڈینمارک کی انٹیلیجنس کے ہیڈ آ کے لے جاتے ہیں، پھر میں ڈینمارک کے پرائم منسٹر آفس چلا جاتا ہوں، یا ناروے کے پرائم منسٹر آفس، پھر وہاں سے چلا جاتا ہوں NIS ان کی انٹیلیجنس ہے، ان کے ہیڈ آفس جاتا ہوں، وہاں کا بھی میں ہیڈ ہوں. وہاں سے میں امریکہ چلا جاتا ہوں، امریکہ سے میں اسرائیل چلا جاتا ہوں. تو اگر ایسا ایکسپوئر کسی کا ہے جو سامنے آئے، اور پھر وہ اگر کوئی ایسی بک فارمولیٹ کرتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، تو آبویسلی لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کوئی ایسا فیس آئے سامنے، آنے والے وقتوں میں آئے. لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں ایسا فیس آیا سامنے. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس میں بہت زیادہ ایجوکیشن ہے، بہت زیادہ اس میں ایسی موٹیویشن ہے جو کہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ انٹرنیشنل ایکسپوئر پہ کام کرے. فار ایگزامپل دیکھیں پاکستان میں ابھی تک کسی کو نہیں پتہ آج 20 دسمبر 2025 ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سٹیمولیشنز کیسے چیک کی جاتی. یہاں یہ ٹیکنالوجی آج تک نہیں آئی. تو میں آپ کو اتنی باتیں بتاؤں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں. یہ ساری ایجوکیشن ہے، یہ سارا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے. جب آپ MIT سے PhD کرتے ہیں تو آپ ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انجنس جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں. کنسیپٹ فارمیشن ہے، اس کی کنسیپٹ کی ڈیزائننگ ہے، پھر انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، پھر سٹینڈرڈز ہیں. سب سے پہلے ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ، پھر ایجوکیشن، پھر اس کے ساتھ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوئر. دیکھیں آپ ایپل میں کام کر رہے ہیں، ایپل کے بعد اگر آپ نوکیا میں کام کریں گے یا سیمسنگ میں کریں گے تو لوگ ظاہری بات ہے ایپل والے کو پریفر کریں گے. اگر آپ بوئنگ میں کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی جہاز بنانے والے کمپنیز ہیں جن کا نام سامنے نہیں آیا، اگر وہ کمپنیز میں آپ کو بتاؤں جیسے فاسٹسٹ چاپر ہے، وہ کون بنا رہے آپ کو نہیں پتہ. فاسٹسٹ چاپر کا مینوفیکچرر کون ہے، کہاں ڈیزائن ہوتا ہے، اس کے کنسیپٹ کو کہاں ڈیزائن کیا گیا. میں نے ڈیزائن کیا تھا MIT میں جب میں PhD کر رہا تھا، جب میں نے ایویشن میں PhD کی تھی، جب میں نے ایسٹروناٹکس میں اور ایروناٹکس میں PhD کی تھی، جب میں نے روبوٹکس میں PhD کی تھی، تب یہ اسپیس کرافٹ ڈیزائن ہو رہے تھے. PhD میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں پروجیکٹس میں نے کیا تھا. فاسٹسٹ چاپر ڈیزائن کیا تھا، میرا پروجیکٹ ہے. آج بھی وہاں یہ پروجیکٹ سبمٹ ہوا ہوا یونیورسٹی میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری ایجوکیشن ہے، یہ سارا ایکسپیرینس ہے، کچھ لرننگ ایکسپیرینس ہے، کچھ ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہے، کچھ انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے. اور میکسیمم جو اس لیول پہ کام کیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے لیول پہ کام کیا جاتا ہے، یا کسی کمپنیز کے CEO کے لیول پہ کام کیا جاتا ہے، تو ان کا ایکسپوئر اور ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ میں لاک ہیڈ مارٹن کا CEO کام کر رہا ہوں، یا بوئنگ کا CEO کام کر رہا ہوں، یا اسکیروسکی کا کر رہا ہوں، یا ایئر بس کا کر رہا ہوں، یا RTX کا کر رہا ہوں، تو ساتھ میں پریزیڈنٹ بھی کام کر رہا ہوں، تو اب میرا ایکسپوئر اور ہے. کسی اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہونا، ان پرائیویٹ فارمز کا جو بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر کو ڈیل کرتی ہیں، ان کا CEO ہونا، پھر PhDs کی ایجوکیشن ہونا، ایویشن میں PhD، ایسٹروناٹکس میں ایروناٹکس میں PhD، اور اس طرح کی اور بہت سی فیلڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو ان میں پھر PhDs کرنا اور پھر اس طرح کا ایکسپوئر ہونا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ پرسیپشن کریٹ ہونے والی بات ہے، یہ کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اسی کو کہتے ہیں کسی بھی بات کو سن کر اس پہ پرسیپشن کریٹ کرنا، اور اس کو انفارمیشن کو، معلومات کو پریڈکٹ کرنا، پھر پرسپیکٹیو سیٹ کرنا، پھر اس کے پراسپیکٹس کو جاننا.
مثلاً یہ بات آپ نے میری سنی کہ یار عمر سن اورلین تو ایسا بچہ ہے جس نے CEO کا کام کیا ہوا ہے ان جہاز بنانے والی کمپنیوں کا، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. پھر وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ آفس میں کام کرتا ہے، 4 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، پریزیڈنٹ آف سوئس کانفیڈریشن رہا ہے، پرائم منسٹر آف اٹلی رہا ہے، پرائم منسٹر آف فرینچ ریپبلک فرانس کا رہا ہے، پریزیڈنٹ رہا ہے فرانس کا، جرمنی کا پریزیڈنٹ ہے، آسٹریلیا کا پرائم منسٹر ہے، اسرائیل کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ رہا ہے. تو اور اس کی PhDs 120 سے زیادہ PhDs کی ہوئی ہیں اس نے. تو یہ سارا ایک ایکومولیٹ ہو کے ایک ایکسپیرینس ہے، ایکسپوئر ہے، لرننگ ہے، ایک کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، زندگی کی حقیقت ہے یہ. اس حقیقت کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بکس لکھے، بکس رائٹنگ، لا فارمیشن، قانون بنائے. تو یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک ایجوکیشن ہے. اس طرح سے یہ بات آپ سنیں مجھ سے اور پھر اس بات کو سمجھیں اپنے ذہن میں کہ ایک عمر اور لین ہے جس نے یہ کام کیے ہیں سارے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، بک بنائی ہے. پھر اس معلومات کو آپ کیسے سوچیں گے کہ ہاں ایک عمر ایک اورلین بچہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اس کی مدر کا نام اورلین ہے، اس نے یہ بک بنائی ہے. تو اب آپ کا ذہن اس بات کو کیسے سوچے گا؟ اس کو کہتے ہیں پریڈکٹ کرنا. پھر آپ کے ذہن میں میرے متعلق کیا نقطہ نظر ہوگا کہ عمر CEO کام کرتا ہے بوئنگ کا، لاکہیڈ مارٹن کا، عمر پریزیڈنٹ کام کرتا ہے، عمر 4 دفعہ امریکہ کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، عمر سوئس کانفیڈریشن کا جو ہے 8 ٹائمز پریزیڈنٹ ہے، اس کی مدر بھی پریزیڈنٹ تھی، اس کے فادر بھی پریزیڈنٹ تھے، اٹلی کا پرائم منسٹر ہے. پھر ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہیڈ ہے، یونائٹڈ نیشن کا پریزیڈنٹ ہے، یورپین کمیشن کا پریزیڈنٹ ہے، ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے، یورپین انویسٹمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہے، یورپین سینٹرل بینک کا پریزیڈنٹ ہے. تو یہ سارا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے. تو آپ کے ذہن میں میرا کیا خاکہ پیدا ہوگا؟ جو امیج سیٹ ہوگا اس کو کہیں گے پرسپیکٹیو سیٹ ہونا. جو آپ میرے متعلق سوچیں گے کہ عمر یہ کام آپ کر سکتے ہیں، وہ ہیں پراسپیکٹس. جو آپ میرے متعلق بات کریں گے، خاکہ بنائیں گے اپنے ذہن میں، اس کو کہتے ہیں امیجنیشنز، انٹروسپیکشنز، ایلوژنز. جو میری زندگی کی حقیقت کو آپ جانیں گے اس کو کہیں گے کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ. سو دس از دا ریالٹی آف دس لائف. عمر سن مس اورلین نام ہے میرا. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. تھینک یو سو مچ عمر سن مس اورلین. تھینک یو.